کہ انسانیت کے راستے میں سے تکلیف دہ چیزوں کا دور کرنا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ ہر بندے کو اس کے اندر اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور کسی ملک کی آپ نے اگر تہذیب کو دیکھنا ہے نا تو اس کے جناب یا تو آپ واش روم دیکھ لیں یا اس کی ٹریفک کی روانگی دیکھ لیں۔ ہمارے ہاں دونوں چیزیں بڑی معذرت کے ساتھ بڑی مفقود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بحیثیت قوم ہدایت عطا فرمائے۔ صاحب آپ نے تجاوزات کے بارے میں تو بتا دیا کہ جائز نہیں ہے، مگر اس بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ کاروبار کرنا کیسا ہے، کسی نے کاروبار کیا اس سے جو مال کمائے گا آیا وہ حلال ہوگا یا نہیں؟ مال تو حلال ہوگا، لیکن اس نے جو ناجائز طریقہ اختیار کیا اس کی وجہ سے اس کے مال کے اندر کراہت آئے گی، اس کمائی کو ہم مکروہ کہیں گے۔ حرام بے عین ہی اس کو اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے کہ بہرحال اس کے اندر محنت، وہ جو اس نے شروع میں جو معاملہ کیا وہ ناجائز تھا، جس کی وجہ سے اس کی تمام کمائی کے اندر کراہت پیدا ہوگی، اور یہ کراہت تحریمی ہوگی۔ اور یاد رکھیں ایسا کمایا گیا مال اس سے کبھی بھی کوئی اچھا پہلو نہیں نکلے گا، آپ کی اولاد کے اوپر بڑا برا اثر پڑے گا اس کا۔ جی شکریہ مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال فیصل آباد سے محمد سلیم پوچھتے ہیں کہ جو لوگ کاروں اور موٹر سائیکلوں کی تیز لائٹیں جلا کر سڑکوں پر نکلتے ہیں اس سے دوسروں کی آنکھیں متاثر ہوتی ہیں، یہی نہیں بلکہ تیز ہارن بجاتے ہیں، اونچی آواز میں میوزک چلاتے ہیں، اس دوران انہیں اشارے کی پابندی کا خیال بھی نہیں رہتا۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ اخلاقاً اور شرعاً کسی کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں ہمارے دین کا کیا پیغام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام تو نام ہی امن کا ہے، سلامتی کا نام ہے۔ کسی کو تکلیف دینا یہ اخلاقی جرم بھی ہے اور بالخصوص شرعی جرم بھی ہے۔ دیکھیں کہ خاص طور پہ نا ایسے لوگ جو یہ معاملات کرتے ہیں یہ غالباً دولت اور ایسی چیزوں کے نشے کے اندر ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ صحیح معنوں میں مسلمان، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ جی گاڑی میں بیٹھ کر نہ تو ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دے رہے ہیں نہ ہی اپنے ہاتھ سے، تو جناب جب آپ لائٹیں تیز لگائیں گے اس سے دوسروں کی بینائی متاثر ہوگی، اور خاص طور پہ یہ جو موٹر سائیکل والے حضرات ہیں نا ان کو دیکھا گیا ہے کہ یہ تو اتنے عجیب طریقے سے چلاتے ہیں اور پھر بعد میں کہہ دیتے ہیں، اگر اللہ نہ کرے، ہم کسی کے لیے کوئی برا نہیں سوچ رہے، دعا تو ہر مسلمان کے لیے بلکہ سب کے لیے دعا اچھی ہونی چاہیے، تو اگر کوئی ایسا معاملہ بن جائے نا، گر جائیں اللہ نہ کرے، تو پھر کہیں گے جی یہ تقدیر کا معاملہ تھا۔ تو موٹر سائیکلوں کے اوپر بھی ایسی تیز لائٹ لگائی ہوتی ہیں۔ یہ سائل نے جو سوال کیا بڑا اچھا اور عصر حاضر کے عین مطابق تقاضوں کے مطابق سوال کیا ہے۔ یہ لگانا شرعاً جائز نہیں جناب، تیز لائٹیں، اس سے بینائی متاثر ہوگی، اور جو وہ ملفوظات آپ کو کہے گا نا، یہ میں تنزیہ کہہ رہا ہوں ملفوظات، کہ جو وہ تنزیہ وہ جو آپ کو ملفوظات کہے گا نا وہ ڈائریکٹ آپ کے نا والدین تک ہٹ کریں گے، بلکہ پورے خاندان پہ ہٹ کریں گے، تو جناب وہ کیسا عجیب بندہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے اس کے والدین کو باتیں کی جا رہی ہیں یا اس کے خاندان کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتیں عطا فرمائے، مزید نعمتیں عطا فرمائے، لیکن دوسروں کا خیال رکھیں۔ مثال کے طور پہ جناب آپ گاڑی کی تیز لائٹ چلا کے جا رہے تھے، کسی کی آنکھوں میں پڑی، کوئی گر گیا، تو اگر وہ جاں بحق ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اس کے قتل کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ ذرا غور کیجئے گا اس پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو جناب ہارن جو چلاتے ہیں، ہارن کی آواز نائز پولیوشن میں آتی ہے، یہ آواز، یہ جو ہارن تیز بجانا، اس سے قوت سماعت متاثر ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ٹریفک کے جتنے قوانین پامال کیے جاتے ہیں نا، شاید ہی کسی ملک میں ایسا کوئی معاملہ ہو، تو ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ کسی کو تکلیف دینا یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ اسلام تو امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے۔ اور تیسری بات آپ نے کی کہ میوزک چلاتے ہیں، جناب میوزک تو ویسے ہی غلط ہے کہ جو بندہ دنیا کے اندر ایسے معاملات کرتا ہے، میوزک سنتا ہے، بیہودہ اور لغویات پر مبنی ایسے کلمات، اور ان کے ساتھ پھر ساز بجا کر ایک تو خود سن رہا ہے، گناہگار تو ہے ہی،
اور ساتھ وہ دوسروں کو بھی اس میں دعوت دے رہا ہے تو یہ گناہ جاریہ کے زمرے میں آئے گا۔ ہم نے نیکی جاری ہونا اور ثواب جاری یہ چیزیں تو سنی ہوئی ہیں، لیکن شاید ہمارا دھیان کبھی اس طرف نہیں گیا ہوگا کہ گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک گناہ کے کاموں کے اندر تعاون ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ کہ جو یہ آیت کا حصہ ہے نا، یہ بہت سارے معاملات کے اندر ہمارے لیے رہنمائی کا کام ہے۔ اس آیت کے اندر تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کرو، تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت، تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرو۔ اس لیے یہ تمام تر معاملات کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اس کے بعد جو آپ نے سوال کیا کہ ٹریفک قوانین کا اشارے کا بھی خیال نہیں کیا جاتا، یہ بھی ہمارے پاکستان میں بڑی بدقسمتی کے ساتھ، اور اشارہ توڑنے کو جناب باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے اشارہ توڑ کے کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہے۔ جناب بعض فقہا نے یہ بھی لکھا ہے، عصر حاضر کے جو علماء ہیں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے، حالانکہ یہ بات صرف زجر و توبیخ کے لیے ہے، کہ اگر اشارہ توڑا آپ نے اور آپ کو اللہ نہ کرے موت واقع ہو گئی تو یہ حرام کی موت خودکشی کے زمرے میں آئے گا۔ تاہم ہم اس کو خودکشی یقینی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال اس نے اپنی جان کا لحاظ نہیں کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ جس کا مفہوم ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو جو بندہ اشارے کی پابندی نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کے قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے۔ لہٰذا اپنے معاملات کو درست کریں۔ رہی بات یہ اصول بھی بتا دیتا ہوں کہ جو قانون اسلام اور شریعت یعنی قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو اس پر عمل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے واجب ہوتا ہے، اور ترک واجب پہ آپ کو پتہ ہے کہ بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ اس لیے یہ تمام تر معاملات کو ملحوظ خاطر مفتی صاحب سلیم صاحب کے اس سوال میں 2-3 پوائنٹ ہیں۔ تیز لائٹیں جلا کر سڑکوں پر جو نکلتے ہیں، موٹر سائیکل کی اکثر پیلی لائٹ ہوتی ہے تو قانونی طور پہ پیلی لائٹ ہی چلانی ہوتی ہے، بعض لوگ سفید لائٹ چلاتے ہیں جو بہت تیز ہوتی ہے۔ وہ سفید لائٹ کے بارے میں تھوڑا وضاحت فرما دے، اگر کوئی لگا دے تو اس کے لیے وہ حرام عمل ہوگا؟ عمل حرام، یقینی حرام تو اس کو نہیں کہیں گے، لیکن لوگوں کی اذیت کا باعث بنا، اس وجہ سے یہ بہرحال گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ کسی کو اذیت دینا اذیت دینا گناہ کبیرہ ہے۔ ہم اس کو حرام اس لیے دیکھیں نا، ایک ہمارے پاس لفظ بولنے کے لیے نا کوئی بھی جملہ تو اس کے پیچھے ایک دلیل ہونی چاہیے۔ واضح طور پہ اگر دلیل موجود نہ ہو، اور ہمارا مقصد کوئی لوگوں کو حرام کے اندر مبتلا کرنا تو نہیں، حرام سے بچانا ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، کبیرہ گناہ کے زمرے میں آئے گا، اور بعض دفعہ اس سے بہت زیادہ نقصانات بھی ہوں گے۔ اس لیے آپ احباب اس سے پرہیز کریں، خاص طور پہ جو سفید لائٹ ہوتی ہے، اور اس کو نا جناب لوگ ڈپر دے کے نا ایک دوسرے کو، تو پھر تنزیہ اور ایک دوسرے کو جناب ہارن دے کے اور گاڑی تیز بگانا، یہ بہت ساری ایسی خرابیاں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، جب کبھی ایسا کوئی دل میں وسوسہ شیطان کی طرف سے، یہ یقیناً شیطان کی طرف سے ہے، یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے، تو بہرحال اگر کوئی ایسا وسوسہ دل میں آئے، کوئی تیز لائٹ چلانے کا خیال آ جائے یا ایکسیویٹر بہت زیادہ دبانے کا خیال آ جائے، اوور سپیڈ میں جانے کا خیال آ جائے، تو ایک مرتبہ صرف اپنی فیملی کے بارے میں ضرور سوچنا کہ ہمارے گھر میں ہمارے پیارے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ جو سپیڈ لمٹ ہے اسی کے مطابق چلنا چاہیے، جو قوانین ٹریفک کے ہیں ان پر یقینی طور پہ عمل کریں، اس میں ہمارے لیے ہی عافیت ہے۔ اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا تو یقینی طور پہ وہ اخلاقی، شرعی ہر لحاظ سے مجرم ہے۔ اگر اس کو قانون سزا دیتا ہے تو بالکل صحیح سزا دے رہا ہے۔ مفتی صاحب ایک سوال